السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں مارک یوٹیوب۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے دنیا کے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم آج تک نہیں جان پائے کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کی ایک الگ الگ کہانی ہے اور اپنا الگ الگ کردار ہے، لیکن یاد رہے یہ کہانیاں حقیقت ہیں اور دنیا میں ان کا بڑا اثر بھی پایا جاتا ہے۔ تو آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سبز رنگ کے دو بہن بھائی انگلینڈ کے ایک گاؤں جس کا نام سفوف تھا، 12ویں صدی عیسوی میں دو بچے اچانک سے ظاہر ہوئے۔ ان کی سکن کا کلر گرین تھا اور آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا کہ یہ کہاں سے آئے تھے اور کون تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں یہ ایک عام سی بات ہے کہ وہاں سب لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ان دو بچوں کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ان دونوں بچوں کا رنگ سبز تھا اور وہ سوائے چنوں کے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان دونوں نے باقی خوراک بھی کھانا شروع کر دی۔ وہ ایک نامعلوم زبان بولتے تھے جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن انسانوں میں رہنے کے بعد انہوں نے کچھ انگلش بولنا بھی سیکھ لی تھی، اور کچھ دن بعد ان کا وہ سبز رنگ بھی ختم ہو گیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد لڑکا کسی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا اور اس کی بہن نے بتایا کہ وہ ایک زیر زمین دنیا سے آئے ہیں۔ اس جگہ کا نام اس نے سینٹ بارٹن کے نام سے بتایا۔ اس کے بقول اس دنیا میں سورج نہیں ہے اور وہاں ہر چیز سبز رنگ کی ہی ہے۔ وہ بچی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، اس کے بارے میں آج تک کوئی بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ بعد وہ بچی بھی غائب ہو گئی تھی۔ ٹی وی کوپن۔ ناظرین، 24 نومبر 1971 میں امریکہ میں اڑنے والی ایک فلائٹ کو ایک شخص نے ہائی جیک کیا جس نے اپنا نام ٹی وی کوپر بتایا، لیکن نیوز والوں نے اس کا نام ٹی وی کوپن کے نام سے مشہور کر دیا۔ اس نے فلائٹ کو ہائی جیک کیا اور دھمکی دی کہ اس کے بارے میں کوئی بھی کارروائی کی گئی تو اس کے بریف کیس میں ایک بم ہے جو پھٹ جائے گا اور پورا طیارہ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے تاوان کے طور پر $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹ طلب کیے اور اصرار کیا کہ فلائٹ کو کسی بھی جگہ ری فیولنگ کے لیے اتارا جائے اور اس کے بعد اسے دوبارہ اڑایا جائے، اور جب تک یہ نہ کہے اسے اتارا نہ جائے۔ اس کے تمام مطالبات پورے کیے گئے، اور جب اس کے پاس تمام چیزیں پہنچ گئیں، آدھی رات کے وقت جب وہ طیارہ ایک بڑے شہر سے گزر رہا تھا، اس نے چھلانگ لگا دی۔ آج تک اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور اس کا اصل نام کیا ہے، حالانکہ اس کی تصویر بھی اداروں کے پاس موجود ہے۔ ہیروشیما شیڈو۔ ناظرین، 6 اور 19 اگست 1947 دنیا کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے جب انسانوں نے انسانوں پر ایٹم بم کا استعمال کیا۔ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا۔ اس کے بعد چند سیکنڈ میں 3 لاکھ سے زائد لوگ باب بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے، اور جو بچے وہ ساری زندگی کینسر سے لڑتے رہے، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی آج تک معذور پیدا ہو رہی ہیں۔ ہیروشیما میں جہاں ایٹم بم گرایا گیا، اس کے مرکز سے قریباً 850 فٹ دور ایک عمارت کی سیڑھیوں پر ایک ایسا سایہ بنا ہوا ہے جیسے یہاں پہ کوئی شخص تھا جو ایک چھتری کو اپنے ہاتھ سے زمین پر ٹل کر کے بیٹھا تھا، لیکن سیڑھیوں پر صرف اور صرف اس کا سایہ موجود ہے جو کبھی بھی غائب نہیں ہوتا۔ اصل میں جب دھماکہ ہوا تو وہ شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا، اور دھماکے کی شدت اور بلند ترین حرارت نے اس کے پورے جسم کو باب بنا کر ہوا میں اڑا دیا، لیکن اس کا سایہ جو سیڑھیوں پر جم گیا وہ آج تک موجود ہے۔ آج تک یہ اندازہ نہیں لگایا گیا کہ اس عمارت کی سیڑھیوں پر وہ شخص کون تھا۔ دی فالنگ مین۔ ناظرین، 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہونے والے طیارے کے حادثے کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، جس کے بعد پوری دنیا میں موجود مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ہم دنیا کے مشہور و معروف حادثے 9/11 کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جب 5 طیاروں کو ہائی جیک کر کے ٹوئن ٹاور یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرایا گیا اور ایک طیارہ پینٹاگون کی عمارت پر گرایا گیا۔ اس حادثے میں جہاں ہزاروں افراد کی جان گئی، وہاں کے کئی حیرت انگیز مناظر کو کیمروں نے ریکارڈ کیا۔ انہی میں سے ایک منظر یہ ہے جس میں ایک شخص کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی کئی 100 منزلہ عمارت سے سر کے بل نیچے گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا چہرہ بھی واضح ہے،
لیکن آج تک اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ۔ ملبے سے نکلی تمام لاشیں کھدالی گئیں اور ان کی پڑتال کی گئی، مگر اس شخص کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے آفس میں شاپ کیپر کا کام کرنے والا ایک شخص تھا، جس کی شناخت بعد میں ہو گئی تھی، لیکن اس کی لاش نہیں مل سکی۔ ایڈبری اور ایل بوائے۔ ناظرین، ایڈبری اور ایل بوائے کئی کتابوں کے رائٹر اور فزکس کے ماہر تھے، جس کی وفات کو 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر سال ان کی سالگرہ پر کوئی نامعلوم شخص ان کی قبر پر سفید کلر کے پھول اور ایک وائن کی بوتل رکھ کر جاتا ہے، جس کے بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا کہ اس شخص کا اس مصنف سے کیا رشتہ ہے اور کیوں وہ اتنے عرصے سے اس معمول کو اپنائے ہوئے ہے۔ پورے سال اس قبر کی کوئی خیر خواہی نہیں لی جاتی، لیکن اس کی سالگرہ کے اگلے ہی دن لوگ اس کی قبر پر پھول اور وائن کی بوتل دیکھتے ہیں۔ آج تک وہ شخص سامنے نہیں آ سکا جو اس کی قبر پر پھول رکھتا ہے، حالانکہ اخبارات میں کئی اشتہارات بھی دیے گئے اور درخواست بھی کی گئی کہ وہ شخص سامنے آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بامشکل لیٹی۔ ناظرین، 1963 میں امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کا قتل ہوا، جب وہ اپنے ایک حفاظتی قافلے کے ساتھ ایک شہر میں داخل ہو رہے تھے اور ٹی وی چینلز ان کے پورے قافلے کی کوریج کر رہے تھے۔ جان ایف کینیڈی ایک کھلی چھت والی کار میں سوار تھے۔ ان کے سر میں گولی مار کر اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی وقت وہاں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہاں پر لگے ان فکس کیمروں نے ایک ایسا منظر ریکارڈ کیا جو آج تک ایک عجوبہ ہے۔ ایک عورت جس نے اپنے سر پر ایک سکارف باندھا ہوا ہے، جسے روسی معاشرے میں بامشکا کہا جاتا ہے۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا۔ وہ گولی چلنے کے بعد اس پورے منظر کو ریکارڈ کرتی رہی۔ اس عورت کی جتنی بھی تصویریں سامنے آئی ہیں، اس میں اس کا چہرہ واضح نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عورت ہجوم میں شامل ہو کر غائب ہو گئی۔ ایف بی آئی کی طرف سے کئی بار درخواست کی گئی کہ اس کے بارے میں کوئی بھی جانتا ہے تو وہ آ کر ضرور بتائے، تاکہ پتہ چل سکے یہ قتل کیسے اور کیوں ہوا، لیکن آج تک اس عورت کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی لائف میں ذرا سی بھی ویلیو ایڈ کی ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ابھی جو اسکرین پر ویڈیو آ رہی ہے اس پر کلک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔